سے محروم۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ کافر سے مراد یہاں پر ناشکرہ بندہ۔ حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لکھا ہے، اس کو آپ غور سے سنیں اور بات ختم کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ عرش کی کرسی پر جلوہ فروز ہوں گے، حساب کتاب کا معاملہ چل رہا ہوگا، ناشکرے لوگ انسان حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اس دوران ایک بکری آئے گی بے سینگ والی اور اللہ سے فریاد کرے گی رب تعالی دنیا میں جس جگہ جس گاؤں میں میں رہتی تھی اس میں ایک سینگ والی بکری تھی، اس نے مجھے ٹکر ماری، اگر میرے سینگ ہوتے تو میری اس سے انتقام لے لیتی، بدلہ لے لیتی۔ چنانچہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے مجھے ٹکر ماری تھی اور اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اس لیے آج مجھے انصاف چاہیے۔ چنانچہ اس سینگ والی بکری کو بلایا جائے گا اور اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تو بدلہ لے لے، اپنا انتقام لے، تو بھی ٹکر مار لے۔ چنانچہ یہ بکری ٹکر مارے گی اور بدلہ لے لے گی۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے انتقام لے لیا؟ تو کہے گی رب تعالیٰ اگر تیری عدالت میں جو دنیا کی عدالتوں سے بڑھ کر عدالت ہے، جہاں سراپا انصاف ہی انصاف ہے، اگر یہاں انصاف مجھے نہ ملتا تو اور کہاں ملتا؟ آج میں نے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا۔ چنانچہ اب حکم ہوگا ان دونوں کو کہ تم مٹی ہو جاؤ، وہ دونوں مٹی ہو جائے گی اور اس ماجرے کو انسان کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، تو اب انسان آرزو کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ آج ہم بھی مٹی بن جاتے، کاش کہ آج ہم بھی مٹی بن جاتے۔ لیکن کیا انسان مٹی ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ جنت اور دوزخ اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں اب آپ غور کریں، جس بیٹی کا ہم نے حصہ دنیا کے اندر مارا ہے اس کو حق نہیں دیا ہے، اگر یہی معصوم بچی جو وراثت نہ دینے کی وجہ سے بہت سے پریشانیوں کی الجھنوں کی شکار ہوئی، اگر کل قیامت کے دن یہ آ جائے اللہ کے سامنے اور کہے رب تعالیٰ مجھے میرے باپ نے حصہ نہیں دیا تھا، آج مجھے انصاف چاہیے، تو کیا رب تعالیٰ کے یہاں اس کو انصاف نہیں ملے گا؟ ملے گا انصاف۔ اور انصاف کا طریقہ، اب باپ اس کو زمین تو نہیں دے سکتا، دولت تو نہیں دے سکتا، پیسہ نہیں دے سکتا، مکان نہیں دے سکتا۔ اب یوں ہوگا کہ اس باپ کی نیکیاں لی جائے گی، اور یہی مسئلہ ہے ہر اس آدمی کا جس نے دنیا میں کسی کا حق دبا لیا ہو، اب اس سے اس کی نیکیاں لی جائے گی اور اس کو دی جائے گی اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور یہ دوزخ کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا تھا اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو صاحب حق کے گناہ لیے جائیں گے اور اس پر لاد دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اگر آپ اور ہم جنت کا وارث بننا چاہتے ہیں تو آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو میراث دیں، جہیز کے معاملے کو ختم کریں، شادی ایسی جگہ کرے بچوں کی جہاں جہیز کا مطالبہ نہ ہو، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنے تعلقات میں شادی کریں اور پہلے ہی کھولتے بعد
کہ ہم جہیز نہ لیں گے نہ دیں گے، کریں گے انشاءاللہ عمل۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔